السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، کہ اسلام کا آغاز اور اس کی ابتدا
اس حالت میں ہوئی تھی کہ یہ دین لوگوں کی نظروں میں اجنبی تھا. جس طرح ایک اجنبی کے ساتھ اس کے غیر وطن میں سلوک کیا جاتا ہے، برتاؤ کیا جاتا ہے، یا جس نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے، دین اسلام کی ابتدا بھی کچھ اسی انداز سے ہوئی کہ لوگ اسے اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین اسلام لوگوں کی نظروں میں ایک بار پھر اجنبی بن جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ہے ان چند گنتی کے لوگوں کے لیے جو اس دین کے اوپر قائم رہیں گے اور لوگوں کو وہ اجنبی سے نظر آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک فرمان میں ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح اسلام کا آغاز ہوا تھا ویسے یہ دین ایک زمانے میں لوگوں کی نظروں میں اجنبی بن جائے گا. جب شروع میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، قرآن کے نازل ہونے کا، وحی کے آنے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، تو لوگ بڑے تعجب کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا کرتے تھے اور اس دین کے ماننے والوں کو دیکھا کرتے تھے. اس وقت میں دین اسلام کو اجنبیت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعینہ اس امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب دوبارہ لوگوں کی نگاہوں میں دین اسلام اجنبی بن جائے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی کافی حد تک آج کے دور میں ثابت ہو چکی ہے کہ آج مسلمانوں کی نگاہوں میں ہی دین اسلام اجنبی بن چکا ہے. حتیٰ کہ اسلامی عقیدہ مسلمانوں کی اکثریت اسے بھی لوگ اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسلام کا تصور عبادات وہ بھی اجنبی بن چکا ہے. اور اگر آپ بازار کا چکر لگائیں، مارکیٹ کے اندر داخل ہو جائیں، منڈی کے اندر چلے جائیں، تو اسلام کے جو اصول ہیں لین دین کرنے کے، تجارت کے، معاملات کے، وہ لین دین، وہ اصول، وہ قوانین، وہ ساری باتیں مسلمانوں کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. اور اگر کوئی بندہ آج ان اسلامی اصولوں کی بنیاد پر تجارت کرنا چاہے اور اسلام کی ان پاکیزہ ہدایات اور تعلیم کو بنیاد بنا کر لین دین کرنا چاہے، خرید و فروخت کرنا چاہے، لوگ اس اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح نکاح ہو گیا، اسلامی نکاح بھی اجنبی بن چکا ہے. اگر فوتیدگی ہوتی ہے، کوئی بندہ مرتا ہے، جو اسلام نے احکام سکھائے ہیں مرنے والے کے بارے میں، میت کے حوالے سے، جنازے کے حوالے سے، وہ احکام بھی اجنبی بن چکے. کوئی انسان پیدا ہو رہا ہے، اس وقت کے احکام بھی اجنبی.
اور اگر کوئی فوت ہو رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہے، اس وقت جو شریعت نے احکام سکھائے ہیں وہ بھی اجنبی بن چکے ہیں۔ تو یہ دین اسلام مسلمانوں ہی کے لیے اجنبی بن چکا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ آج اس خالص دین کے اوپر چلتا ہے، لوگ اس کو بڑی تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے جیسا کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے سنن دارمی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اور بعض محدثین نے اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شمار کیا ہے، کیونکہ جو بات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، وہ بات کوئی بھی صحابی اپنے اجتہاد اور رائے سے کر ہی نہیں سکتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب فتنہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یحرم او یحرم فیہ الکبیر، اس فتنے کے زمانے میں یا اس فتنے کے اثرات کی وجہ سے بڑی عمر والا شخص بوڑھا ہو جائے گا، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، اور چھوٹی عمر والا شخص، چھوٹی عمر والا بندہ وہ بڑا ہو جائے گا، حَتَّى إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ، حتیٰ کہ اگر اس فتنے کا کوئی جز، کوئی حصہ چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے تُرِكَتِ السُّنَّةُ، سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ محدث العصر علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، ان کا ایک رسالہ ہے قیام رمضان، اس کے مقدمے میں ہی، ابتدا میں ہی یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کہتے ہیں ہمارے موجودہ زمانے کے اندر سچ ثابت ہو چکا ہے۔ فتنے پھیل گئے اور لوگ بدعات کے اندر ایسے ملوث ہوئے، حتیٰ کہ اگر کوئی سنت کے اوپر عمل کرنے والا شخص، پیغمبر کی احادیث کو، نبی کے فرامین کو سینے سے لگانے والا شخص اگر کوئی بدعت سے اعلان برات کرتا ہے، بیزاری کا اعلان کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بدعت کو نہیں چھوڑا، سنت کو چھوڑا ہے۔ آج اس حد تک یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر پھیل چکا ہے، یہ بدعات کا فتنہ، اور دین کے نام پر جو کام گھڑے گئے، ایجاد کیے گئے، مسلمانوں کی اکثریت اس فتنے کے اندر ایسی مبتلا ہوئی، حتیٰ کہ خالص دین بھی مسلمانوں کو اجنبی نظر آتا ہے، خالص دین بھی جاتا رہا، اسلام کی تعلیمات بھی رخصت ہو گئی، کیونکہ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی امت، کوئی قوم دین کے نام پر کوئی کام ایجاد کرتی ہے، گھڑتی ہے، کسی بدعت کا ارتکاب کرتی ہے، اللہ اسی کے بقدر سنت کو اٹھا لیتا ہے، اور قیامت تک وہ سنت واپس نہیں آتی اس قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، جب تک بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ ایک نیا کام مسلمان ایجاد کریں گے، اسی طرح سنت کو اللہ اٹھا لے گا۔ آج سنتوں کو اٹھا لیا گیا اور سنت کا نام دے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کا نام دے کر
آج مسلمانوں کے اندر بدعات کی ترویج کی جا رہی ہے، اشاعت کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے عقائد، عبادات، معاملات اور ان کے دین کو بگاڑنے کے لیے اربوں کے حساب سے، بلکہ بے حساب اور خطیر قسم کی رقم بدعات کی ترویج کرنے کے لیے خرچ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اصل دین کی پہچان نہ رہے۔ اور سچ فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ آج اگر کوئی بندہ بدعت سے اعلان بیزاری کرتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کے گستاخ ہونے کا اس کو طعنہ مارتے ہیں کہ نبی کی سنتوں کی اس کو قدر نہیں۔ اور جو شخص آج بدعات کو چھوڑے وہ لوگوں کے طعنوں کا شکار ہوتا ہے، ان کی گالیوں کو سننا پڑتا ہے، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کفر اور ارتداد کے فتوے بھی بعض دفعہ لگتے ہیں، صرف کس بنا پر کہ خالص سنت کو اس نے لیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث ان پر عمل کرتا ہے اور ان کی دعوت دیتا ہے۔ جرم اس کا یہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب صحیح دین کے اوپر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انسان اپنی مٹھی کے اندر آگ کے انگارے کو لے۔ آج خالص دین کے اوپر چلنے کی مثال واقعی ایسی، اور آج کچھ یہ حالت ہے ہم مسلمانوں کی اکثریت کی کہ آج، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کوئی سالانہ بدعتیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کچھ یہ کیفیت ہے کہ کوئی مہینہ بدعات سے خالی نہیں، بلکہ مہینہ تو چھوڑیں، کوئی ہفتہ اور کوئی تاریخ بھی خالی۔ کبھی تیسرے کو کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو کبھی چوتھے کے نام پر، کبھی جمعرات کے نام پر، کبھی 40ویں کے نام پر، اور کبھی برسی کے نام پر کوئی پیدا ہو رہا ہے تب بھی کوئی نیا کام، کوئی فوت ہو رہا ہے تب بھی کوئی۔ سال کے 360 دنوں میں سے بمشکل کوئی ایسا دن شاید ہو کہ جس کے اندر آج اسلام کو ماننے والے کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرتے۔ شاید ہمارے ان بھائیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو نیکی کا راستہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیکیاں جو انہوں نے بتائی تھی وہ ہم پوری کر چکے، لہذا فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی نہ کوئی نیا کام کرنا۔ جبکہ اگر ہم قرآن مجید کو اٹھائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں تو مسلمان تو پورا سال کے پورے 60 دن، 360 دن، سال کے پورے 12 مہینے، اور اسی طرح سے ہر رات 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت ساری باتیں سکھائی ہیں ہر دن اور ہر رات کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں کہ جن کے اوپر اگر یہ عمل کرے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات ختم نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ جو بڑے مشہور امام ہیں، محدث ہیں بہت بڑے، ان کی سنن النسائی آپ سنتے رہتے ہیں، ایک سنن صغریٰ ہے، ایک سنن کبریٰ ہے، دیگر کتابیں بھی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی عمل الیوم واللیلہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کو دن اور رات کے اندر کون سے کام سکھائے اور بتائے، اور اس کے اندر بہت ساری احادیث وہ لے کر آئے ہیں جن میں سے اکثر احادیث اللہ کے فضل سے صحیح ہیں۔ اور 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک رسالہ دیکھا
کہ جس کے اندر موجودہ علماء میں سے، سعودی علماء میں سے ایک عالم نے ایک رسالہ چاپا، عنوان کیا دیا، 1000 سنتیں دن اور رات کے اندر، 1000 سنتیں دن اور رات کے اندر، یعنی صحیح احادیث کے اندر دن اور رات کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے، اس کے بارے میں 1000 سنتیں موجود ہیں، 1000 سنتیں۔ 24 گھنٹے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ احادیث اگر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے ان احادیث پر صحیح معنوں میں عمل۔ تو پتہ نہیں آج لوگوں نے کیا سوچ لیا ہے، کیا ہمارے ان بھائیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم دین کے گویا کے کنارے پر پہنچ گئے، اب دیکھا آگے کچھ نہیں ہے، لہذا خود کیا کرو، کوئی نہ کوئی کام کرنا اور گھڑنا شروع کر دو۔ آج بدعات اس کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اور ویسے تو سارا سال یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے اسلامی کیلنڈر کا بڑا ہی اہم مہینہ، 8واں مہینہ جسے شعبان کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس کی آج یکم پہلی تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی مسلمان بڑے عجیب و غریب کام کرتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ ابھی رجب کا مہینہ فارغ ہوا نہیں کہ اگلے کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پورا سال اور سال کے 12 مہینے، ہر دن 24 گھنٹے دن رات الحمدللہ اسلامی احکام، تعلیمات، عبادات، اعمال، نیک دروازے مسلمان کے لیے صحیح احادیث کی روشنی میں کھلے۔ لیکن آج وہ جو تعلیمات تھیں اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام امت کو بتائے اور سکھائے تھے، وہ صحیح احادیث آپ ان لوگوں کی اکثریت سے سوال کر لیں، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہو۔ جو تعلیمات، جو احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کے بارے میں سکھائے تھے اور بتائے تھے، لیکن لوگ کیا ہیں، آج بدعت کے اندر لگے ہوئے، نیا کام، اور وہ کام جو صدیوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اور دین کے مکمل ہونے کے صدیوں بعد، سالوں بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد ایجاد کیے گئے، اس کو تو دین مان لیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا شعبان کے مہینے کے بارے میں، اس کا کسی کو علم ہی نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شعبان کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دی، اور آج ہماری اکثریت ان سے بالکل غافل ہے، ہمارا عمل نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو اختصار کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہم اللہ کی توفیق سے آج ان احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو صحیح احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس شعبان کے عظیم مہینے کے بارے میں سکھائے ہیں اور بتائے ہیں۔ شعبان کے احکام میں سے سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلا حکم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے شعبان کے چاند اور اس کی تاریخ کا خیال کرنا ہے۔ شعبان کا چاند اور اس کی تاریخ، اس کی گنتی کا خیال رکھنا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر شعبان کے مہینے کی ابتدا سے ہی ہمیں تاریخ معلوم ہوئی، کب چاند نظر آیا، کب پہلی تاریخ تھی، آج کتنی ہے، کتنے دن بعد یہ مہینہ ختم ہوگا، یہ اندازہ ہوگا اگر کہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تو پھر آخر میں وہ وبال کھڑا نہیں ہوگا جو عام طور پر مسلمانوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے، خاص طور پر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر۔
رمضان کا چاند نظر آنے کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جبکہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکم پر اور تعلیم کے اوپر عمل کر لیں، سارے جھگڑے ختم ہو. بلکہ بعض دفعہ یہ جھگڑا تو اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنے مخالف کے اوپر صرف اسی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ اس نے اس کے مطابق اور اس کی من گھڑت من سے بنائی ہوئی تاریخ کے مطابق روزہ نہیں رکھا. یعنی اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے. اور آپ بھائیوں کو یاد ہوگا پچھلا نہیں اس سے پچھلا رمضان جب عید کا موقع آیا تھا تو پاکستان کے اندر 3 عیدیں ہوئی تھی. 3 عیدیں ہوئی تھی. سندھ کے اندر ایک بندے نے 28 روزوں کے بعد اگلے دن عید کا اعلان کر دیا، اور ایک گروہ نے پاکستان کے اندر 29 کے بعد عید کا اعلان کیا، اور تیسرے نے کہا نہیں ہم 30 پورے کریں گے، انہوں نے 30 کے بعد عید کا اعلان کیا. بدعات کا ارتکاب کیا. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات تھیں ان کو چھوڑ کر آج امتی کوئی 28 کے بعد عید کر رہا ہے، کوئی 29 کے بعد، کوئی 30 کے بعد، اور ایک بندہ خود کو حق پر سمجھ کر دوسرے کو گمراہ بھی کہہ رہا ہے، اس کو کافر مرتد بھی کہہ رہا ہے. جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شعبان کے بارے میں یہ تعلیم ہے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حکم ہے. ترمذی، مستدرک حاکم وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ لوگو رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو. اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. آپ کا یہ حکم ہے کہ جو ہی شعبان کا چاند نظر آئے پہلے دن سے ہی اس پر نظر رکھنا شروع کر دو. کس لیے؟ رمضان کے لیے. لیکن آج 99.99% لوگ بھی اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ان کو اس حدیث کا پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، علم بھی نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوتا ہے اور سارا بوال کھڑا ہوتا ہے. یہ تعلیم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شعبان کے مہینے کے بارے میں کہ پہلے دن سے ہی آپ شعبان کی گنتی کرنا شروع کر دیں. اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت فرمائی جو کہ سنن دارقطنی اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے اور اس کی سند صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ، کہ لوگوں چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو، روزہ چھوڑو، یعنی عید کرو. فإن غم علیکم، اگر چاند کا دیکھنا تمہارے لیے مشکل ہے، پوشیدہ ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، بادل کی وجہ سے، غبار کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا فأکملوا العدۃ 30 یوما، تو پھر شعبان کی یا رمضان کی 30 دن کی گنتی پوری کر لو. شعبان کی یا رمضان کی. اگر رمضان کا چاند نظر نہیں آیا 29 شعبان کے بعد تو کیا کرو؟ 30 دن پورے کر لو. اور اگر رمضان کے 29 دن گزرنے کے بعد اگلے دن کا چاند نظر نہیں آیا، اگلی تاریخ 30 کا چاند نظر نہیں آیا، تو آپ فرماتے ہیں 30 روزے رمضان کے پورے کر لو. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ 28 کے بعد بھی لوگ جو ہے نا وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ شاید 29 کی رات کو چاند نظر آ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمیں عید کے آنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، اور جب رمضان داخل ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے سینے، اور خاص طور پر جب آئے بھی گرمیوں کے اندر اور دن بھی 15.5 گھنٹے کا، اتنی سخت اور شدت کی گرمی، تو دل کیا ہو جاتے ہیں، تھوڑے اور بھی گھٹن محسوس کرتے ہیں. ایک پہلی یہاں پر یاد آ گئی. ایک دفعہ ایک بندے نے، اور یہ سچی بات ہے، ایک بندے نے رمضان کا چاند دیکھا. ہمارے ہاں وہاں پر یہ بات معروف ہے نا کہ اگر رمضان کا چاند نظر آئے یا عید کا چاند نظر آئے تو
مسجدوں کے اندر اعلان کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو رمضان کا چاند نظر آیا تو ایک بندہ اعلان کر رہا تھا مسجد میں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، صبح آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اعلان کرنا تھا رمضان کے چاند نظر آنے کا، اس نے کہا عید کا چاند نظر آ گیا۔ تو ہماری تو کچھ یہ حالت ہے، یعنی کرنا رمضان کے چاند کے نظر آنے کا اعلان تھا، لیکن وہ زبان پر عید کا آ گیا، کیونکہ تمنا یہی ہوتی ہے کہ رمضان جلدی سے گزرے، بس عید آئے، عید کو منائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ تعلیم ہے کہ اس کی تاریخ کا شروع دن سے ہی خیال کرو۔ جب شعبان کی پہلی تاریخ سے ہی تاریخ کا پتہ ہوگا، چاند کی تاریخ کا علم ہوگا، تو پھر آخر میں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی کسی بات کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اگر 29 شعبان کے بعد چاند نظر آیا تو الحمدللہ، اگر نہیں نظر آیا تو شعبان کے 30 پورے کرو، اگلے دن روزہ رکھنا شروع کر دو۔ آسان سی تعلیم اور آسان سا حکم، لیکن اس مسئلے کو طول دے کر کھینچ کر کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا گیا، اور اسی بنا پر لڑائی جھگڑے اور فساد ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک قوم نے تو یہ کہا کہ اس سب میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جان چھڑاؤ، روزہ بھی سعودی کے ساتھ رکھو اور عید بھی سعودی کے ساتھ کرو۔ سعودی عرب میں جب چاند نظر آئے تم بھی کیا کرو، روزہ رکھ لو، اور جب وہاں پر عید ہو تو تم بھی کیا کرو، عید کرو۔ کیا دلیل دے کر؟ کہ ہمارے پاس جناب گواہی پہنچ چکی ہے، شہادت پہنچ چکی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سے مسئلہ ہے، تو صحیح جو بات ہے اس مسئلے کے اندر، وہ ہر ملک کی، ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہوگی، یعنی ہر ملک اور ہر علاقے والے ان کا اپنا اپنا چاند وہ دیکھیں گے، تب روزہ رکھیں گے، تب وہ عید کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جو ابو داود وغیرہ کی حدیث ہے اور امام مسلم کی شرط پر اس کی سند صحیح ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے مہینے کی حفاظت کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کی گنتی کی، ایام کی، دنوں کی تاریخ کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ثم یصوم لرؤیت رمضان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے آپ شعبان کے مہینے کی تاریخ اور اس کے دنوں کی گنتی کا اتنا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ سال کے باقی مہینوں میں اتنا خیال کسی مہینے کی تاریخ کا۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ شعبان کے احکام میں سے دوسرا حکم اور دوسری تعلیم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں خیر، عمل صالح اور نیکی کے کاموں سے، عبادت کے کاموں سے جو شریعت کے اندر موجود ہیں، شعبان کے مہینے میں ہمیں ان نیکیوں اور عبادات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نیکیوں اور عبادات سے، جبکہ آج امت کی اکثریت ان نیک کاموں سے، عبادات سے بالکل کیا ہوتی ہے؟ غافل ہوتی ہے۔ یہ دوسری تعلیم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتی ہے شعبان کے مہینے کے بارے میں۔ مسند احمد وغیرہ کی یہ حدیث ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں جتنے نفلی روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی خصوصیت ہے، کوئی بات ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان بین رجب کہ شعبان بین رجب و شہر رمضان، یہ شعبان کا مہینہ جو رجب
اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے شعبان کا مہینہ، آپ فرماتے ہیں تغفل عنہ الناس، لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ بچہ کتنا ہی نکما کیوں نہ ہو، امتحان کے وقت ضرور پڑھتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، بلکہ ساری رات جاگنا پڑے تو جاگنا گوارا کر لیتا ہے۔ لیکن ہماری کچھ یہ کیفیت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے شعبان کے اندر، ان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے صحیفے اعمال نامے اللہ کے سامنے اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت اس سے غافل ہوتی ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں محمد علیہ السلام اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب فرشتے میرا عمل اللہ کے سامنے جا کر پیش کریں تو میرے نام اعمال میں لکھا ہو کہ محمد آج روزے سے تھے۔ محمد علیہ السلام روزے سے، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ آج میرا نبی محمد علیہ السلام روزے کی حالت میں۔ روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا خیر کا کام ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم کہ لوگ غافل ہوتے ہیں، اس سے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، لیکن ہمیں آج اپنے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے حاضری کا کوئی احساس اس مہینے کے اندر نہیں ہوتا۔ سالانہ کارکردگی، سالانہ رپورٹ اللہ کے سامنے فرشتے، ویسے تو روزانہ کی بھی پیش ہوتی ہے، روزانہ کی بھی پیش ہوتی ہے نا، صحیح حدیث کے اندر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ رات والے فرشتے کب جاتے ہیں اللہ کے پاس؟ فجر کے بعد، اور جو صبح کو آتے ہیں وہ عصر کے بعد۔ وہ ویسے تو روزانہ پیش کر رہے ہیں، روزانہ کی کارکردگی بھی اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اور ہفتہ وار بھی پیش ہوتی ہے۔ سوموار کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، جب پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن اعمال کو، سوموار اور جمعرات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس دن اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور سالانہ کارکردگی اور ہمارے اعمال کی رپورٹ کب پیش ہوتی ہے؟ شعبان کے مہینے کے اندر۔ اور آج مسلمانوں کی اکثریت بدعات کے اندر خود کو ملوث کر کے اسی شعبان کے مہینے سے غافل ہوتی ہے، اسی شعبان کے مہینے سے غافل ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کے مہینے کے بارے میں۔ تیسری تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے جائیں، کثرت کے ساتھ، لیکن کسی دن کو خاص نہیں کرنا اپنی مرضی سے، جیسے لوگ 15 شعبان کے دن کو خاص کر لیتے ہیں اور اس کا بڑا ثواب بھی بتاتے ہیں، اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے۔ کسی دن کو اپنی مرضی سے خاص نہیں کرنا، پورے شعبان میں سے جب بھی آپ چاہیں نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھنا، یہ مشروع ہے، شریعت کے اندر ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ بلکہ بعض علماء نے، بعض محدثین نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ رمضان سے پہلے نبی علیہ السلام کا شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزوں کی ترغیب دلانا یہ ایسے ہے جیسے فرض رکعتوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں مؤکدہ بھی ہیں کہ نہیں؟ فرض رکعتوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں مؤکدہ بھی ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں مؤکدہ بھی شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں شعبان کے روزوں کی بھی وہی حیثیت ہے، یہ بات محدثین اور علماء نے کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ، اور یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ کی ہے، صحیح حدیث ہے،
فرماتی ہیں کہ کانا احب الشہور الیہ ان یصومہ شعبان، یا کانا احب الشہور الیہ ان یصومہ شعبان، کہ شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا محبوب تھا تمام مہینوں میں سے، کہ آپ اس کے اندر روزے رکھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے، نفلی روزے رکھنا. ثم یصلہ برمضان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے نفلی روزے رکھتے رکھتے اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے. لیکن ایک بات یاد رہے، شعبان کے پورے مہینے کے نفلی روزے نہیں رکھنے، کیونکہ ایک ہی وہ مہینہ ہے جس کے پورے روزے رکھنے، اور وہ کون سا؟ رمضان کا مہینہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث کے اندر فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتی، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے، سارے مہینے کے، پورے مہینے کے نفلی روزے رکھے. تو پورے شعبان کے مہینے کے روزے نہیں رکھ رہے، لیکن اکثر شعبان کے، کس کے؟ اکثر شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کو بڑا پسند کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حل سنت من شہر شعبان شیئا، یہ بتا تو نے شعبان کے مہینے میں سے کوئی نفلی روزہ بھی رکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے تو نہیں رکھا. اور جب آپ نے یہ سوال کیا تو اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا تھا، رمضان کے دن تھے. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں، جب رمضان کے روزے پورے کر لے تو پھر 1 یا 2 دن اس کی جگہ پر روزہ رکھ لینا. یعنی شعبان میں اگر تو نے نفلی روزہ ایک بھی نہیں رکھا تو رمضان گزرنے کے بعد 1 یا 2 دن کا کیا کرنا؟ نفلی روزہ رکھ لینا. یعنی اتنی زیادہ اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے اندر نفلی روزے رکھنے کی بتائی ہے اور اس کی تاکید کی ہے. لیکن بات ایک بار پھر دہراؤں گا، اپنی مرضی سے کسی دن کو خاص نہیں کرنا، کسی دن کو خاص نہیں کرنا. کبھی بھی شروع سے لے کر آخر تک کسی وقت بھی آپ یہ روزہ، نفلی روزہ کثرت کے ساتھ یہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شعبان کے بارے میں یہ ہے، جو کچھ احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور ائمہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے، بلکہ بعض محدثین نے تو اس کے حدیث کتابوں میں اس حدیث کے اوپر باب بھی باندھا ہے کہ شعبان کے آنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا دینا. یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر گزشتہ رمضان میں کسی کے رمضان کے روزے کسی عذر کی بنا پر، بیماری یا سفر وغیرہ کوئی عذر تھا، اس کی بنا پر اگر کسی کے فرضی روزے چھوٹ بھی گئے تھے تو کم از کم اگلے رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے اندر ان کی قضا دے لے، ان کی قضا دے لے. لیکن اس کا یہ مان نہیں کہ اگر اگلا رمضان آ گیا تو قضا بھی گئی، نہیں، قضا باقی رہے گی. لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، اچھا کیا ہے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے کم از کم شعبان کے مہینے کو فرصت اور غنیمت جانتے ہوئے کیا کرے، وہ گزشتہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے دے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث میں خود اپنے بارے میں اور ایک دوسری حدیث میں تمام امہات المومنین کے بارے میں فرماتی ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں. فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے، یعنی قضا دینا باقی ہوتی تھی، اور میں ان کی قضا شعبان میں ہی جا کر دے سکتی تھی. اس سے پہلے مجھے فرصت نہیں ملتی تھی، مجھے طاقت نہیں ہوتی تھی، وقت نہیں ملتا تھا کہ میں رمضان کے اندر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے سکوں. اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ ہم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے، ہم میں سے کسی کے فرماتی ہے
اگر کچھ روزے رمضان کے چھوٹ جاتے تو ہم ان کی قضا شعبان میں جا کر دیا کرتی تھی. تو کم از کم شعبان کے اندر اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے لینی چاہیے. اور یہاں پر اپنی عزت مآب مسلمان بہنوں سے یہ گزارش کروں گا، بڑی سستی کرتی ہیں اس معاملے میں. ویسے تو فرضی روزوں کے معاملے میں بڑی سستی کرتی ہیں. ہمارے ہاں عورتوں کی یہی روٹین ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو چلتا ہے، ہر بندہ اپنے گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہے. ہمارے ہاں جو یہ چلتا ہے عام طور پر سننے میں آتا ہے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر عورت کو معمولی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، مثلا تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا تو عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیتی، فرضی روزے چھوڑ دیتی. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر کوئی واقعی شرعی عذر ہے بھی صحیح، مثلا حمل والی ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، روزہ چھوڑ دے رمضان کے ایام میں. اگر اس سے برداشت نہیں ہوتا تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. اسی طرح اگر اس نے جو ہے نا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو مشقت ہوتی ہے، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے روزہ چھوڑنے کی. اسی طرح اگر اس نے بچے کو جنم دیا ہے اور اس کا نفاس کا خون جاری ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، ان ایام کے اندر بھی روزہ رکھنا منع ہے. اسی طرح مینسس کے ایام ہیں، ماہواری کے ایام ہیں، اگر وہ ایام ہیں جتنے بھی دن وہ ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر اللہ تعالی نے یہ رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے، تو بعد میں اس کی بالکل قضا ہی نہ دی جائے. قضا دینے کے معاملے میں مسلمان مرد بھی اور اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ مسلمان عورتیں بہت زیادہ سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں. جبکہ یہ اصول یاد رکھیے، جس طرح رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، اگر آپ نے کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے چھوڑنے ہیں، اسی طرح رمضان کے روزوں کی قضا دینا بھی فرض ہے. اس کا یہ معنی نہیں رمضان گزرا تو بس ٹھیک ہے، ڈسکاؤنٹ مل گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے. نہیں، جیسے روزے رکھنے فرض تھے، اللہ نے آپ کو رخصت لے کر آپ نے روزہ چھوڑ دیا اور بعد میں آپ وہ روزہ رکھے ہی نہ. جیسے ایک طالب علم کو مدرسے کی انتظامیہ طالب علموں کو کہے کہ 3 دن کی آپ کو چھٹی ہے، اور وہ کیا کریں پورا مہینہ غائب ہو جائے، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہوگا؟ یہ چھٹی کتنے دن کی ملی تھی؟ 3 دن. اب اس کے بعد آنا ہے جہاں پر اللہ نے چھٹی دی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ عذر ختم ہو گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا اور عذر باقی نہیں رہا، تو اب وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کام جو ذمیہ کام ہے اس کو کرنا ویسے فرض ہے جیسے اپنے وقت کے اندر فرض ہے. تو یہ بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں خیال کریں. اور دوسری بات، یہی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے کم از کم شعبان کے اندر ان روزوں کی قضا دے لیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. اور 5ویں تعلیم اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نفلی روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے، اب اس کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ حکم ہے کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد نفلی روزے اس کے لیے رکھنا منع ہے. جس کی عادت نہیں ہے، جس کی عادت ہے تو علیحدہ بات ہے. مثلا کوئی سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، جو 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 شعبان کی مہینے کی جو یہ راتیں ہوتی ہیں جنہیں ایام بیز کہتے ہیں، اسی طرح ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے. اگر کسی کی عادت ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کسی کی عادت نہیں نفلی روزہ رکھنے کی اور شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد وہ نفلی روزہ شروع کرتا ہے، اس کی ابتدا کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی یہ حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، کہ جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، یعنی نفلی روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ رمضان آ جائے. رمضان کے آنے تک شعبان کا مہینہ جب آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو. لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟
جس کی عادت نہیں ہے نفلی روزہ رکھنے کی، یہ اس کے لیے ہے۔ چھٹی بات شعبان کے احکام کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 1 یا 2 دن پہلے، شعبان کے آخری دن یا اس سے پہلے 1 دن کو ملا کر 1 یا 2 دن کا وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ کس لیے؟ 2 مقصد کے لیے۔ پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عادت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عادت بن جائے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے رمضان المبارک کا استقبال کرنا۔ کہتے ہیں کہ بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو لہٰذا کیونکہ یہ مہینہ روزوں والا ہے، ہم اس کا استقبال بھی کیسے کرتے ہیں؟ روزے رکھ کر کرتے ہیں۔ استقبال بھی روزے رکھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ بات شریعت کے اندر منع ہے کہ آپ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے یا عادت بنانے کے لیے آپ کیا کریں؟ 1 یا 2 دن کا رمضان کے داخل ہونے سے آنے سے پہلے روزہ رکھیں۔ یہ بات شریعت کے اندر منع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقدموا صوم رمضان بیوم او بیومین، کہ رمضان المبارک کا استقبال 1 یا 2 دن کا نفلی روزہ رکھ کر مت کرو، الا ان یکون صوما یصومہ رجل، ہاں اگر کوئی بندہ اپنی عادت کے مطابق نفلی روزہ رکھتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ مثلا اگلے دن رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور آج سوموار کا دن ہے، ایک بندے کی عادت ہے سوموار کا روزہ رکھنا، تو اس کے لیے منع نہیں ہے، وہ پہلے سے رکھتا آ رہا۔ اسی طرح ایک بندہ 1 دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے اس کا یہ روزہ آ گیا، روزے کی باری آ گئی، تو اس کے لیے منع۔ لیکن ایک بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اور رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے یا عادت بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا ہے، اور اس چیز کی اجازت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو نہیں دی ہے۔ 7ویں تعلیم شعبان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ شک والے دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ شک والے دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ شک والا دن سمجھتے ہیں؟ وہ دن کہ جب پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس دن شعبان کی 30 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، وہ کیا ہے؟ شک والا دن۔ اگر تو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر تو معاملہ واضح ہے، لیکن کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، شعبان کے 29 دن گزر گئے، چاند نظر نہیں آیا، اگلا جو دن ہے وہ کیا ہے؟ شک والا دن ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ شک والے دن روزہ رکھ لیتے ہیں۔ شک والے دن کس نام پر؟ احتیاط کے نام پر۔ احتیاط کے نام پر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو، احتمال ہے، تو اس شک والے دن کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ شک والے دن ہم نے روزہ، اور افسوس کی بات ہے ہمارے وہی بھائی جن کی اکثریت بدعات کے اندر ایسی مگن اور مصروف ہوتی ہے، وہی کیا کیے ہوتے؟ احتیاط کے نام پر شک والے دن روزہ رکھے ہوئے ہوتے۔ یعنی دیکھیں شیطان ایک تیر سے 2 کام کرتا ہے، کیے کہ نہیں کیے اس نے؟ ایک تو بدعت کے اندر گمراہ کیا، وہ وقت ضائع کرایا، کیونکہ جو بندہ بھی دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کر کے اس پر عمل کر رہا ہے، اس کا کتنا ثواب کیوں نہ سمجھے، کتنی بڑی اس کو نیکی کیوں نہ سمجھے، اللہ کے اجر و ثواب ملنے والا۔ اور دوسرا کیسے کیا؟ بدعت تو کی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیکی بھی چھوٹ گئی، پیغمبر کی سنت بھی چھوٹ گئی، اور جو خالص دین کی خالص تعلیمات تھی وہ بھی۔ تو کیسے دیکھیں ایک تیر کے ساتھ 2 شکار کرتا ہے۔ اور کسی نے خوب سچ کہا ہے کہ بدعت شیطان کے نزدیک زنا، شراب، ان گناہوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، کیونکہ جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، عین ممکن ہے اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے۔ جو بدعتی ہوتا ہے اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ کسی کے اوپر رحم کرے۔
اس لیے بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو ایک تیر سے اس نے دو شکار کر ڈالے، بدعت کے اندر بھی ملوث کیا اور سنت بھی جاتی رہی اور اسلام کی تعلیمات بھی جاتی رہی۔ اور ایسے ہی لوگ جو بدعات کے ارتکاب کرتے ہیں، پیغمبر کی سنت کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ رمضان کا استقبال بھی کرتے ہیں 1 یا 2 دن آنے سے پہلے نفلی روزہ رکھ کر، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں شک والے دن بھی ایسے ہی لوگ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شک والے دن روزہ رکھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے، یہ حکم ہے اس شعبان کے حوالے سے کہ آپ نے شک والے دن روزہ نہیں رکھنا۔ سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے، سماک بن حرب جو تابعی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اکرمہ کے پاس آیا، اکرمہ بھی تابعی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے ہیں ایسے دن اکرمہ کے پاس آیا کہ جس دن کے بارے میں اشکال تھا کہ کیا وہ دن رمضان کا پہلا دن ہے یا شعبان کا 30واں دن ہے، شک والا دن تھا، اشکال تھا، کوئی معاملہ واضح نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں جب ان کے پاس آیا تو ان کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہے ہیں اور سبزی کھا رہے ہیں، یعنی کھانا کھا رہے ہیں، اور ان کے سامنے دودھ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب کھانا کھا رہے تھے تو مجھے بھی بلایا کہ آؤ آپ بھی کھانا کھا لو۔ تو میں نے کہا انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں تو کیا ہوں، روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو سماک فرماتے ہیں وَحَلَفَ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَّ، اکرمہ نے جب سنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اے سماک، اللہ کی قسم تجھے روزہ چھوڑنا پڑے گا، تجھے روزہ افطار کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ قل تو میں نے کہا سبحان اللہ مرتين، سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے، میں روزے سے ہوں، آپ قسم اٹھا کر کہتے روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک تو آپ خود کھانا کھا رہے اور دوسرا مجھے بھی روزہ چھوڑنے کی دعوت دے رہے، بڑی عجیب بات ہے، سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے۔ تو فلما رأيته يحلف ولا يستثني، جب میں نے اکرمہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ بار بار قسم اٹھا رہے ہیں اور اس میں سے کوئی استثناء بھی نہیں کر رہے، تو میں نے کہا ہاتھ ما عندک، چلو کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ، دلیل ہے تو کوئی۔ آگے سے یہ جواب نہیں ملا تو گستاخ ہو گیا۔ اکرمہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا، اور سماک نے بھی ایسے نہیں مان لیا کہ آپ نے قسم اٹھا دی، آپ اتنے بڑے مولانا ہیں تو اب آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آج ایسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں نا، اسٹیج کے اوپر آ کر ایک جناب قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ لوگوں مجھے بھی تمہیں بھی اور میری ساری تحریک کو عیسیٰ علیہ السلام خواب میں انہوں نے قبول کر لیا اپنے لشکر کے اندر۔ یہ نہیں کہا کہ مولانا ہے عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، مفسر قرآن، نبی کی دعا پاننے والے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علم التعبیر، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو تفسیر کا علم دے دے، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ نبی نے دعائیں کی، ان کا یہ شاگرد ہے، ان کا یہ شاگرد ہے، اور جیسے استاد مفسر قرآن ویسے شاگرد بھی مفسر قرآن، قرآن کا عالم، پیغمبر کی حدیث کا عالم۔ یہ نہیں کہا کہ جناب اگر قسم اٹھا رہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، نہیں، بلکہ فرمایا ما عندک، کچھ ہے حدیث، کوئی دلیل ہے تو مجھے سنائیے۔ اکرمہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا، بھڑک نہیں گئے، غصہ نہیں ہو گئے، گستاخ ہے تو، قسم اٹھا رہا ہوں، اتنا بڑا عالم، صحابی کا شاگرد، تابعی، صحابی کو دیکھا ہوا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، نہیں، بلکہ مسئلہ دین کا ہے بھائیو، اسی بات کو سمجھیے، جہاں پر معاملہ دین کا آ جائے وہاں پر شخصیت نہیں، وہاں پر دلیل کام آئے گی، دلیل، چاہے آگے کوئی کتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، شخصیت کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن مسئلے کے اندر کسی کی شخصیت نہیں، کسی کی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی اور دین کے اندر دلیل کو مانا جائے گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، حدیث بیان کرنے لگے۔ کیا سنا؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، لوگو چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ کھولو، فإن حال بینکم وبینہ سحابہ او ظلمہ، اگر تمہارے درمیان اور چاند کے درمیان کوئی بادل رکاوٹ بن جاتا ہے، اندھیرا رکاوٹ بن جاتا ہے، تو کیا کرو،
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شعبان، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو. شعبان کے، آپ نے یہ نہیں شعبان کا 30واں دن ہو سکتا ہے. اب اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی احتیاط کرنے والا تھا دین کے معاملے میں؟ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ہے نا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں، آپ نے فرمایا تھا. اب آپ سے بڑھ کر تو کوئی اور احتیاط کرنے والا نہیں ہے دین کے معاملے میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ شعبان کے 30 دن پورے کرو. لیکن آج امت ہی کہتا ہے ہو سکتا ہے جی رمضان کا پہلا دن ہو، لہٰذا کیا کرو، شک والا دن روزہ رکھ لو. آپ نے فرمایا 30 دن شعبان کے پورے کرو. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، اور رمضان کے مہینے کا استقبال نہ کرو. 1 یا 2 دن کا نفلی روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے کا استقبال نہ کرو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ آپ نے شعبان کا وہ دن جس کے اندر شک ہے کہ وہ شعبان کا 30واں دن ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، آپ نے اس دن روزہ احتیاط کے نام پر نہیں رکھنا، بلکہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، معاملہ واضح نہیں ہے، تو شعبان کے 30 دن پورے کریں، اگلے دن روزہ رکھنا شروع کر دیں. کیونکہ جو چاند والا مہینہ ہے، قمری مہینے کم از کم 29 دن کے اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کے ہوتے ہیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اسی طرح ابو داؤد وغیرہ کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے. اس کو روایت کرنے والے صلہ بن ظفر تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ان کے پاس تھے، اور ان کے پاس بھنی ہوئی بکری لائے گی، یعنی بکری کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا. تو حضرت عمار بن یاسر نے جو ان کے ارد گرد بیٹھے ان کو فرمایا کہ کھاؤ، ان کو بھی کھانے کی دعوت دی. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے، ایک جانب ہٹ گئے، اور حضرت عمار اور یہ کہنے لگے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں نے کیا ہے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا. حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه، جس بندے نے شک والے دن روزہ رکھا فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. کیونکہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے کہ شک والے دن روزہ رکھا جائے. اس نے ابو القاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی، اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو یہ چند احکام تھے صحیح احادیث کی روشنی میں شعبان کے مہینے کے بارے میں. اب ان احکام سے آج مسلمانوں کی اکثریت کیوں غافل ہے؟ وہ بہت ساری باتیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں، اور اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ اس سے بہتر باتیں، کئی گنا بہتر باتیں علماء ماشاءاللہ آتے ہیں، تو ان سے آپ سنیں گے شب برات کے بارے میں، شعبان کی بدعات کے بارے میں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہوں گے درس اور لیکچر ہوتے ہوں گے آگے انشاءاللہ. تو بہت زیادہ لوگ آج اس کے اندر مبتلا ہیں، ان چیزوں کے اندر. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان احکام سے دور کیوں ہے اور مسلمانوں کی اکثریت ان بدعات کے اندر گرفتار کیوں ہے؟ وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں جو دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ ہے. احادیث تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اس کا کچھ نمونہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس بنا پر وہ احادیث جو بیان کی جاتی ہیں، اس بنا پر آج لوگ بدعتوں کے اندر بھی گرفتار ہیں اور ان سنت کے احکام سے، دین کے خالص احکام سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں. اور یہ بات یاد رہے، آج بہت سارے ٹی وی چینل ان احادیث کو پھیلانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں. میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے چینل ہیں جن کا کام صرف یہی ہے 24 گھنٹے وہ اپنے پروگراموں کے اندر من گھڑت احادیث کو پھیلا رہے ہیں، جبکہ اس فتنے کی بھی پیشین گوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان دی تھی.
دی تھی، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمیشہ جھوٹ اسی کے اوپر بولا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ اور محدثین نے کہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ ہی کا نام استعمال کرنے والے نے آپ ہی کا نام استعمال کر کے لوگوں نے آپ کے نام پر جھوٹی احادیث گھڑی، کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی ایسے بندے کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کرتا جس بندے کے بارے میں پہلے سے پتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں بات مشہور کی جاتی ہے جو بندہ سچا ہو، جس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی سچ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کی رات کے اندر قیام کرنے کے بارے میں، اور اسی طرح اس کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے جو سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، جہاں سے لوگوں کو غلطی پڑتی ہے کہ دیکھو صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بخاری اور مسلم دو ایسی حدیث کی کتابیں ہیں کہ جن کی گارنٹی ہے کہ ان میں صحیح حدیث ہوگی۔ جو حدیث سند کے ساتھ اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے وہ صحیح ہوگی، علماء کا محدثین کے اس کے اوپر اجماع ہے۔ لیکن باقی حدیث کی کتابیں ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان کے اندر زیادہ تعداد صحیح حدیث کی ہے، لیکن ان کے اندر کوئی ضعیف اور کمزور روایت بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کے اندر کچھ ایسی حدیثیں موجود ہیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں، علماء نے ان کی تعیین کی ہے، وضاحت کی ہے۔ تو یہ نہیں کہ صحاح ستہ کے اندر ان 6 کتابوں میں سے ایک کے اندر آگے تو ہم کہیں یہ حدیث سچی ہوگی اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ اس سے بری ہیں، کہ 15 شعبان کی جب رات ہو تو آپ نے فرمایا اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ اس کو تکلیف سے نجات دوں، اس کی تکلیف کو دور کر دوں، فلاں فلاں فلاں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ مختصر اس حدیث کا مفہوم ہے، اور ابن ماجہ، امام بہقی کی شعب الایمان وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین فرماتے ہیں یدع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ لیکن آج بہت سارے ٹی وی چینلوں پر، پروگراموں کے اندر، تقریروں میں، جلسوں میں یہی حدیث آپ کو سب سے پہلے سننے ملے گی۔ کذاب بندے نے اس کو گھڑا، جھوٹ بولا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر۔ اور پھر اسی 15 شعبان کی رات میں نوافل پڑھنے کے بارے میں 2 حدیثیں میرے پاس، اگر آپ اجازت دیں تو مختصراً، کیونکہ وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ احادیث تو بہت ساری ہیں لیکن آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے دیکھیں کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس قسم کی حدیث گھڑ کر، بنا کر، اور اسی طرح سے بتا کر، ان کو سنا کر۔ تو سمجھتا ہوں، یہ اپنی کم علمی کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا علم آپ کے مفہوم آپ کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ آپ احباب بھی اس سے محفوظ رہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی۔ حدیث کچھ اس طرح سے، اس کے الفاظ مختصر مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، علی، جو بندہ 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت نوافل پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص قل اللہ 12 مرتبہ پڑھتا ہے، جو بندہ بھی اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دے گا، ہر ضرورت کو۔ اب یہی بات سن کر ہی بہت سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، جنہوں نے فرض نماز تک نہیں پڑھی ہوگی، وہ کہیں گے چلو جی 100 رکھتے ہی ہیں، سارے سال کا کیا کرتے ہیں، حساب برابر کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول، اگرچہ اللہ نے اسے بدبخت یا نیک بخت بنا دیا ہو، پھر بھی آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اے علی، اگر لوح محفوظ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ فلاں بن فلاں بدبخت پیدا کیا ہوا ہے،
تو اللہ تعالیٰ 100 رکعت نوافل پڑھنے کی وجہ سے لوح محفوظ میں سے بھی اس کا نام مٹا دے گا اور اس کو نیک بخت بنا دے گا. یعنی بدبخت بھی لکھا ہوا ہوگا تو اللہ 100 نوافل یہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا بدبختوں میں سے مٹا کر نیک بختوں میں نام لکھ دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70,000 فرشتے بھیجے گا جو اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے, اس کے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے اور اس کے درجات سال کے آخر تک بلند کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنات کے اندر 70,000 یا 7 لاکھ فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے لیے جنت کے اندر بڑے بڑے شہر تعمیر کرتے ہیں, محل بناتے ہیں اور اس کے لیے وہاں پر درخت لگاتے ہیں اور وہ کچھ بناتے ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور جس کے بارے میں کسی نے کان سے نہیں سنا اور مخلوق میں سے کسی کے دل پر بھی اس کا کوئی خیال نہیں گزرا. اور ہر باغ کے اندر, ہر جنت کے اندر جو میں نے بیان کیا ہے اسی طرح کے شہر, اسی طرح کے محل, اسی طرح کے درخت اس کے لیے بنائے جاتے ہیں. اگر سال آنے سے پہلے مر جاتا ہے تو شہادت کی موت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو 70,000 حوریں دے گا. کیا بات ہے. اور ہر حور کا ایک اپنا وصف ہوگا اور اسی طرح اس کی اپنی ایک خوبی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ 70,000 اس کو غلام دے گا, یعنی اس کو نوکر چاکر دے گا دنیا کے اندر. 70,000 اس کو اولاد دے گا جنت کے اندر. اور اسی طرح 70,000 اس کے لیے ایسے بندے دے گا جو اس کی دیکھ بھال کریں. یہاں پر کہارمہ کا لفظ آیا ہے, کہرمان کہتے ہیں جو جس طرح سیکریٹری ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پر معاملات کو نمٹانے والے, تو وہ 70,000 دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 پردے جو ہے نا بنا دے گا. اور ہر بندہ جو اس رات کو سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 70 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اس رات کو جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کو قبول کر لیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی جو اس نے نمازیں پڑھی وہ بھی قبول کر لی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی نماز وہ پڑھے گا وہ بھی ایڈوانس میں ہی قبول کر لی جائے گی. اگر اس کے والدین جہنم کی آگ میں ہوں اور ان کے لیے دعا کرے تو جہنم کی آگ سے ان کو نکال لیا جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. یہ بات ٹھیک ہی ہے. اور اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی حق سچا نبی بنا کر بھیجا ہے وہ دنیا میں سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک اپنی آنکھوں سے جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ خود نہ دیکھے. جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور نہ دیکھے. اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا, اللہ تبارک و تعالی دن اور رات کی ہر گھڑیوں میں سے ہر گھڑی کے اندر اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اور وہ اس پر سلام بھیجتے ہیں, اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سور پھونک نہ دیا جائے اور قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا نہ کر دیا جائے. اور قیامت کے دن اس کو معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالی نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا گناہ نہ لکھو بلکہ اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ. یہاں تک کہ سال گزر جاتا ہے یہی معاملہ رہتا ہے. اور جس بندے نے یہ 100 رکعت والی نماز پڑھ لی اس رات کو اور اس نے نماز کا ارادہ کیا اور اس کا ارادہ تھا آخرت سمجھ جائے, آخرت کا ارادہ تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس رات میں سے اس کے لیے آخرت کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر دے گا. یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب الموضوعات میں اور اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعہ میں اور اسی طرح دیگر علماء نے محدثین نے مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی موضوعات کے اوپر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے. ابن جوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو موضوعات کے اندر روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے اور اس کے سارے راوی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے تھے, کیا نام تھا, والد کا نام کیا تھا, قبیلہ کیا تھا, اور وہ ثقہ تھے, ضعیف تھے, کوئی پتہ نہیں ہے, مجہول ہے. اور ان کا حال کیا ہے, جہالت کے اندر ہے, پردہ خفا کے اندر ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے, ابن عراق نے, ابن حجر مکی وغیرہ تمام ائمہ کرام نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس کے اندر 100 سے جو ہے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر کے 12 رکعتیں بنا دی. اس کے اندر یہ ہے کہ
اگر کوئی بندہ وہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے 15 شعبان کی رات کو اور ہر رکعت میں قل اللہ پڑھتا ہے، رکعتیں کم ہوئی لیکن سورۃ قل اللہ کی تعداد بڑھ گئی، 30 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ قل اللہ پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں اس وقت تک وہ اس جگہ سے نہیں نکلے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر نہ دیکھ لے، اور اپنے ایسے 10 گھر والے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، آگ واجب ہو چکی ہوگی، ان کے بارے میں وہ سفارش کرے گا۔ یہ حدیث بھی گڑھی گئی اور اس کے بھی سارے راوی مجہول ہیں، ان کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کس شہر کے تھے، کس علاقے کے تھے، ان کا نام کیا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ یوں ہی گھڑ کر اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگا دیا گیا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی اور دیگر صحابہ جن کا نام لے کر ان احادیث کو گھڑا گیا ہے وہ ان تمام جھوٹی باتوں سے بری ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان احادیث کو سن کر سوئے گا کوئی 15 شعبان کی رات کو؟ جس کو سارا کچھ مل رہا ہے سوئے گا ایک ہی رات کے اندر؟ پچھلے سال کی بھی نمازیں قبول کرا لی، اس رات کی بھی، آئندہ سال کی بھی، اور جناب دھڑا دھڑ قطار اندر قطار فرشتے آ رہے، اور وہ بھی کس تعداد میں؟ 70,000، 7 لاکھ۔ کوئی چھوڑے گا؟ اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس کے اندر کیا ہیں؟ آج مبتلا ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا کہ لوگ 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت نفل تو پڑھتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں سوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ نماز اس رات کو جو شروع کی گئی، ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 448 ہجری کے اندر شروع کی گئی، بیت المقدس کے اندر۔ نابلس ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک بندہ تھا ابو الحمراء، اس کی آواز خوبصورت تھی، قاری تھا، بیت المقدس میں آیا، وہاں پر اس نے نوافل شروع کی، اگلے سال آیا تو ایک جماعت بن گئی، اگلے سال آیا تو ایک اور جماعت بن گئی، اس طرح اس نماز کی ابتدا ہوئی۔ 447 سال تک دنیا کے اندر اس نماز کا، ان نوافل کا وجود نہیں تھا۔ 15 شعبان کی رات کو جو یہ نفل پڑھے جاتے ہیں، یہ 100 رکعت یا 12 رکعت کی جو مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کا ثواب بتایا جاتا ہے، 447 سال، 4.5 صدیاں ان کا وجود اس دنیا کے اندر نہیں تھا۔ بیت المقدس میں ابتدا ہوئی اور ابو الحمراء نابلسی اس نے اس کو ایجاد کیا، اور جو قصہ گو اور خطیب قسم کے حضرات تھے انہوں نے اس نماز کو پھر کیا ہے اچھالا، کیونکہ جو خطیب ہوتے ہیں نا لچھے دار باتیں کرنا، وہ کہتے ہیں یہ بڑا مزہ دیتی ہیں، لوگ سبحان اللہ بڑا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے یہاں پر، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بھی پورا کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے، اور جو صحیح دین ہے، خالص دین ہے، اگرچہ اس کی تعداد مقدار تھوڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر مکمل طرح سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو سوال ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت پڑھنا افضل ہے؟ مکہ مدینہ میں تو 20 رکعت پڑھتے ہیں، میرا جواب دیں۔ اگر تو بات ہے تراویح کی رکعت کی سنت کی کہ سنت رکعتیں کتنی ہیں، تو وہ صحیح احادیث کے اندر مرفوع حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور ام المومنین آپ کی بیوی تھی، اور یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ رات کو، اور عموماً یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ گھر کے اندر، تو وہ اس نماز کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والی ہیں۔ تو ان سے ایک تابعی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ، انہوں نے سوال کیا کہ اے ام المومنین رضی اللہ عنہا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جو نوافل پڑھتے تھے رمضان میں اور غیر رمضان میں، ان کے بارے میں بتائیں۔ سوال کے اوپر غور کرنا ہے، رمضان اور غیر رمضان۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جیسا سوال تھا ویسا انہوں نے جواب دیا۔ اگر 20 رکعت رمضان کی راتوں میں پڑھنا سنت تھا تو پھر نعوذ باللہ امی عائشہ رضی اللہ نے چھپایا یا پھر کیا کیا؟ کیا کہیں گے؟ سوال بھی یہی تھا اور جواب بھی اس کے مطابق تھا۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر دلیل ایک دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے ابو شیبہ عثمان بن ابراہیم یہ اسحاق الواسطی، اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں متفق علی تضعیفہ، سارے محدثین کا اتفاق ہے یہ بندہ ضعیف ہے، وہ قابل حجت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی دلیل دینا موطا امام مالک کے اندر، اس میں راوی ہے یزید ابن رومان، اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں موطا امام مالک کے اندر ہی جو صحیح حدیث ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر نے 2 صحابیوں کو، حضرت تمیم داری اور ابی بن کعب جو قاری تھے، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعتیں پڑھائیں۔ ایک ہے لوگوں کا ان کے زمانے میں اپنا عمل، دوسرا حضرت عمر کا حکم، کون سب سے پہلے ہوگا؟ اور جو حکم والی حدیث ہے وہ صحیح ہے، اور جو لوگوں کے پڑھنے والی ہے وہ ویسے ہی منقطع ہے، یعنی یزید بن رومان نے اللہ کے رسول کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا نہیں ہے۔ اور رہا یہ سوال مکہ اور مدینہ کے اندر، شیخ حذیفی رحمہ اللہ علی بن عبد الرحمن الحذیفی رحمہ اللہ جو مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں، ان سے یہی سوال کیا گیا کہ سنت کیا ہے، تراویح کے بارے میں سنت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ سنت 11 رکعت ہے، اور اگر 20 کے بارے میں پوچھنا ہے یا مکہ اور مدینہ میں 20 کیوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو دلیل بنا کر، جبکہ پورے سعودیہ کی جو مساجد ہیں وہاں پر کتنی ہوتی ہیں؟ 11 ہوتی ہیں، تو اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر امام بھی 2 پڑھاتے ہیں، اور آخری عشرے کے اندر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی پھر کیا کرنی چاہیے؟ 30 پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ایک حکمت عملی کے تحت، کیونکہ یہ عالمی جگہ ہے، اور ہمارے وہی بھائی، اگر سنت کے مطابق یہاں پر 11 رکعتوں والا نظام قائم کر دیا جائے تو ہمارے وہی بھائی جو 20 کو سنت کہتے ہیں، سب سے بڑا فتنہ وہی کھڑا کریں گے۔ تو یہ عالمی جگہ ہے، یہاں پر ایک حکمت عملی کے تحت یہ صورت اختیار کی گئی ہے، اور اس خاص حکمت عملی کو پوری امت کے لیے دلیل بنانا یا اس کو سنت ماننا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ حکمت عملی کب سے شروع ہوئی؟ ملک عبدالعزیز کے دور سے، ملک عبدالعزیز کے دور سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کئی عرصے کے بعد۔ ہمارے علم کے اندر تو یہی ہے، واللہ تعالی عنہ۔ مختصر یہ ہے کہ مسجد میں جو آدمی عورت خیرات مانگتا ہو تو اس کو مسجد میں خیرات دینا جائز ہے، اگر آپ اس کو قابل سمجھتے ہو تو دے دیں۔ باقی یہ ہے کہ سود کا لین دین، اس کی مختلف شکلیں، اس کے نام بدل کر، یہ سارے چیزیں یہاں پر بھائی نے سوال میں لکھی ہیں، تو سود کے جو بھی نام بدل لیے ہیں، یہ قسطیں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ سارے کام حرام ہیں۔ سود کا لینا دینا، کاروبار کرنا، یہ حرام ہے۔ باقی رہی قسطوں والی بات، تو اس سے بھی میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کو یہ بات آج سے 2-3 ہفتے پہلے یہاں بیان کر دی گئی تھی کہ جو شک والی چیزیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ سنت موقدہ، تو سنت موقدہ جو ہے وہ فجر کی 2 سنت ہے، ظہر کی فرض سے پہلے 2 کر کے 4 سنت ہے، اور پھر فرضوں کے بعد 2 سنت ہے۔ کتنی ہوگی؟ گنتے بھی جاؤ، 8 ہو گئی۔ پھر مغرب کے بعد 2 سنت ہے، کتنی ہو گئی؟ 10۔ پھر عشاء کے فرضوں کے بعد 2 ہیں، یہ موقدہ سنتیں ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر ملاقات ہوگی، کسی اور شیخ کو انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں فضیلت الشیخ محمد طارق حافظہ اللہ تعالیٰ کے، جو آج ہمارے پاس تشریف لائے اور شعبان کے بارے میں ہماری انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، اور آپ بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔